یہ آیت اللہ پاک خود پڑھتے ہیں، جو بندہ یہ آیت پڑھتا ہے اللہ سے دنیا کی جو قیمتی چیز مانگے گا اللہ خوشی خوشی دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو سراسر ہدایت، رحمت اور شفا بنا کر نازل فرمایا، اور بعض آیات ایسی ہیں کہ جن میں خاص اسرار رکھ دیے۔ وہ کلام جو عرش سے نازل ہوا، وہ الفاظ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی دہراتے ہیں۔ ان میں وہ برکت رکھی گئی ہے جو دل کے یقین کے ساتھ تلاوت کرے، اس پر اللہ کے فضل کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب ذکر و تلاوت کی محفلیں آسمان تک بلند کی جاتی ہیں، جب دعا کے اوقات میں برکت نازل کی جاتی ہے، تو ایسے وقت میں اگر کوئی بندہ اس مخصوص آیت کو اخلاص سے پڑھ لے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی ہر وہ چیز جو مانگتا ہے خوشی خوشی عطا فرماتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی فضیلت اور برکت کے حوالے سے فرمایا کہ جو بندہ یہ آیت پڑھ لیتا ہے تو فکر اس کے قریب نہیں آتا، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، دل سے بوجھ ہٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا گمان بھی انسان کو نہیں ہوتا۔ ناظرین، قرآن کو معمولی کتاب نہیں، یہ وہ کلام ہے جسے پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ جو دل سے پڑھے وہ دل ہدایت پا لیتا ہے، فکر میں پڑھے اللہ اسے غنا عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو یہ آیت بھی اس کلام پاک کی ایک عظیم آیت ہے کہ جس کے پڑھنے سے انسان کو نیکیاں بھی ملتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو بھی نیکی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور فرمایا کہ پس تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کی ایک آیت بھی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کو 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کے کلام سے، جو اس کے ذکر و اذکار سے اپنا تعلق مضبوط کر لے تو اس بندے کا عمل زمین و آسمان کے درمیان چمکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر خصوصی رحم فرماتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کی اس محبوب آیت کو پڑھتا ہے کہ جس کی تلاوت خود اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو جو بندہ اس آیت کے ذریعے اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہے، زندگی کے حالات کو سنوارنا چاہتا ہے اور دنیا کی کوئی بھی قیمتی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتا ہے، تو وہ اس آیت کو بتائی گئی ترتیب اور تعداد میں پڑھے۔ انشاءاللہ وہ جو بھی دنیا کی قیمتی چیز مانگے گا اللہ تعالیٰ خوشی خوشی اسے وہ عطا کرے گا۔ تو اس آیت کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، قرآن میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کے پڑھنے سے، جن کا وظیفہ کرنے سے انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، اس کا رزق وسیع ہو جاتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کا انجام فلاح میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ آیات ایسی ہیں جو رب العزت نے فضیلت کی بلند مقام پر رکھا۔ ہمارے آج کے اس وظیفے کی آیت بھی جس کے نزول پر آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور جس کی عظمت پر عرش کے نیچے موجود فرشتے سجدے میں گر گئے، وہ آیت جس کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ یہ پورے قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، وہی آیت جس کی تلاوت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے اور جن کے الفاظ عرش کے سائے تلے گونجیں گے، وہ آیت ہے آیت الکرسی، جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ یہ آیت وہ خزانہ ہے جو بندے کو اللہ کے قرب میں لے جاتی ہے، جو اسے دنیا کی فقیری سے نکال کر غنا عطا کرتی ہے، بند دروازے کھولتی ہے، جو رزق میں کشادگی لاتی ہے، جو دشمنوں کے شر سے حفاظت کا حصار بن جاتی ہے، اور جو دل کو سکون اور قبر کو نور عطا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح اور شام آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر فرما دیتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔
اور جو اسے سوتے وقت پڑھ لے اللہ اس کے لیے پوری رات کے لیے محافظ مقرر فرما دیتے ہیں۔ تو جو بندہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت، اس کے دل میں سکون، اس کی زندگی میں آسانی اور اس کے گناہوں میں معافی عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایسی آیت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی محافظ آیت نہیں، جو گھر میں پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا، جو سفر میں پڑھی جائے وہ سفر محفوظ ہو جاتا ہے، جو تجارت سے پہلے پڑھی جائے اس میں برکت ڈالی جاتی ہے، جو فقیر اسے اخلاص سے پڑھ لے وہ دولت میں کھیلنے لگتا ہے، کیونکہ یہ کلام اسی رب کا ہے جو اپنی رحمت کے خزانوں سے نوازتا ہے، جسے دینے میں کمی نہیں اور جس کا وعدہ سچا ہے، اور جو شخص اسے دل سے پڑھتا ہے وہ اللہ کے نور میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے لیے آسمان و زمین کی برکتیں کھول دی جاتی ہیں، اس کے حق میں وہ آسمانی اعلان ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میرا کلام پڑھا، میں نے اسے اپنی رحمت کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آیت الکرسی کا مطلب ہے بادشاہی کی آیت، کیونکہ اس میں اللہ کی بادشاہت اور اس کی طاقت بیان کی گئی ہے۔ آیت الکرسی ایک مکمل آیت ہے اور اپنے معنی کے اعتبار سے بہت طاقتور ہے۔ اس آیت میں اللہ کی تعریف اور اس کی بادشاہت کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مکمل اور طاقتور ذات ہے۔ اپنی اس خصوصیت کے باعث یہ آیت الکرسی انسانوں کو خطرات اور دوسری بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے مؤثر ہے۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب الانعام میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ میں ایسی آیت ہے جو کہ قرآن کی تمام آیات کی سردار ہے، وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے اس سے شیطان نکل بھاگتا ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ ناظرین، صحیح بخاری کی روایت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو صبح تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے حکم سے فرشتے کریں گے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتویٰ جاہریہ میں تحریر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہا کرو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا تو اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دے گا۔ خالق کائنات نے اپنے تخلیق کردہ ہر جاندار اور بے جان حتیٰ کہ اپنے کلام کو بھی الفاظ کے توازن اور تناسب کا حسن بخشا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت میں لطف ہے، اس کے پیچھے الفاظ اور آیات میں توازن اور تناسب ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب جو قرآن کو انسان کا کلام کہتے تھے ان کو چیلنج دیا گیا کہ اگر تم اس میں شک ہو تو میرے بندے پر نازل شدہ کتاب کے بارے میں تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، اور اللہ کے سوا جو کوئی تمہارا مددگار ہے انہیں بھی بلا لو۔ ناظرین، یاد رہے کہ آیت الکرسی کی فضیلت میں بہت ساری روایات بھی اور واقعات بھی منقول ہیں جن میں آیت الکرسی میں پوشیدہ راز بھی بیان ہوئے۔ یہاں آپ کو آیت الکرسی کے حوالے سے چند روایات بتا دیں، ذرا غور سے ملاحظہ کیجئے گا تاکہ آپ آیت الکرسی کے پوشیدہ راز جان سکیں۔
ناظرین، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ آیت الکرسی ہے جس کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں منقول ہے کہ کتاب اللہ میں ایک آیت سب سے افضل آیت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زیادہ علم۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے، ابو المنذر، علم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے، عرش کے پائے کے سامنے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس کھجوریں رکھنے کی جگہ تھی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے والد اس کا خیال رکھتے تھے تو ایک دن انہوں نے اس میں کھجوریں کم دیکھیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس پہرا دیا تو رات ایک شخص نوجوان کی شکل میں آیا، میں نے اسے سلام کیا اور اس نے جواب دیا۔ والد کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تم جن ہو یا کہ انسان؟ اس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ اپنا ہاتھ دو، اس نے اپنا ہاتھ دیا تو وہ کتے کے ہاتھ کی طرح اور بالوں کی طرح تھا۔ میں نے پوچھا کیا جن اسی طرح پیدا کیے گئے؟ وہ کہنے لگا کہ جنوں میں تو مجھ سے بھی سخت قسم کے جن ہیں۔ میں نے کہا کہ تجھے یہ چوری کرنے پر کس نے ابھارا؟ اس نے جواب دیا کہ ہمیں اطلاع ملی کہ آپ صدقہ و خیرات پسند کرتے ہیں تو ہم نے یہ پسند کیا کہ ہم تیرا غلہ حاصل کریں۔ عبداللہ بن ابی کہتے ہیں کہ اس پر میرے والد نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ اس نے جواب میں کہا کہ یہ آیت الکرسی ہے۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا قصہ بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی کے 9 حصے ہیں اور ان 9 حصوں کو اللہ نے بہت ہی ہم آہنگی سے بنایا۔ اس آیت کے تمام 9 حصے اقرار اور نفی پر مشتمل ہیں۔ یاد رہے کہ ان میں نفی کا مطلب کسی لفظ سے انکار نہیں بلکہ اس لفظ میں موجود باتوں کا انکار ہے۔ اقرار کا مطلب کسی چیز یا بات کو ماننا اور تسلیم کرنا، جبکہ نفی کا مطلب اس بات یا چیز سے انکار کرنا، جیسا کہ پہلی آیت میں نفی کی بات اس طرح کی گئی کہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ اپنے سوا کسی اور خدا کی نفی کر رہا ہے۔ پھر فرمایا گیا وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ یہاں اقرار کیا گیا کہ اس کی ذات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی اور باقی سب فنا ہو جائے گا۔ ناظرین، اقرار اور نفی کا یہ منفرد تسلسل اس پوری آیت میں دیکھنے کو ملتا ہے، جیسا کہ اس کے دوسرے حصے میں نفی کا ذکر ہے کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ پھر اقرار کا ذکر ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ پھر ذکر ہے کہ کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، یہ نفی ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم، یہ اقرار ہے اور اس کی معلومات میں سے کسی چیز سے دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اس میں نفی کی گئی کہ اللہ کے سوا کسی کو اختیار حاصل نہیں، اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے۔ یہاں اقرار کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا اور اسے اس کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ یہاں نفی ہے بڑا عالی مرتبہ اور جلیل القدر ہے، بس آخری جملے میں اقرار ہے کہ وہی سب سے بڑا ہے۔ اب اسی آیت میں ایک اور گہرا راز بھی پوشیدہ ہے جسے اگر آپ جانیں گے تو یقیناً حیران ہو جائیں گے کہ الفاظ اور حروف کا یہ زبردست ملاپ واقعی قرآن کا اصل حسن ہے۔ آیت الکرسی کے پہلے جملے میں ہم اللہ کی 2 صفات کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی زندہ اور ہمیشہ رہنے والا۔ اب اس آیت کے آخری جملے میں بھی اللہ کی 2 صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی اعلیٰ مرتبہ اور جلیل القدر۔ تو اس آیت کے دوسرے اور 8ویں حصے کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو دونوں میں اللہ کے بارے میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے کہ وہ کسی قسم کی مدد سے پاک ہے۔ جب اللہ کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے تو اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، اور زمین و آسمان کی نگرانی بھی اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔
اس آیت کے تیسرے اور ساتویں حصے کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ ان حصوں میں اللہ تعالیٰ انسان کو باور کرواتا ہے کہ وہ نہ صرف زمین و آسمان کا مالک ہے بلکہ تمام کائنات میں پھیلی ہوئی ہر شے کا بادشاہ بھی ہے۔ اسی طرح چوتھے اور چھٹے حصے میں اللہ انسان کو اس کے کمزور اور اللہ کے محتاج ہونے کی یاد دہانی کراتا ہے اور پھر کہتا ہے سوائے اس انسان کے جسے اللہ خود طاقت عطا کر دے۔ ناظرین، یوں پہلا اور آخری، دوسرا اور آٹھواں، تیسرا اور ساتواں، چوتھا اور چھٹا حصہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ لیکن پانچویں حصے میں کیا ہے؟ اب سب سے حیران کن اور زبردست بات اس آیت کا درمیانہ اور پانچواں حصہ ہے۔ اس میں اللہ انسان کو بتاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس آیت میں اس نے پہلے کیا بیان کیا اور بعد میں کیا بیان کیا۔ اب غور کریں کہ کون ایسی باتیں بتا رہا ہے۔ بے شک اللہ، اور جس طرح اللہ ان تمام باتوں کو بیان کر رہا ہے تو ایسی زبردست وضاحت اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، جو اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ قرآن لکھے ہوئے الفاظ نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے جس پر ہر ایک حرف اللہ نے فرمایا۔ ناظرین، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا حسن ہے اور قرآن پاک کی بلاغت کو سمجھنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یاد رہے کہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج فرمایا تھا کہ کوئی ایک آیت اس کی مثل لے آؤ، لیکن کسی کی یہ جرت نہ ہو سکی کہ اس چیلنج کو قبول کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت جو قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے، اس میں بھی جو فصاحت و بلاغت ہے، اس میں جو راز ہیں وہ بہت گہرے ہیں۔ ناظرین، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں محمد بن جعفر نے عثمان بن عتب سے حدیث بیان کی کہ آپ کہتے ہیں کہ میں ابو السلیل کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی لوگوں کو حدیث بیان کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو وہ گھر کی چھت پر چڑھ جاتے اور یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت کی حامل ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو چھاتی پر میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے، ابو المنذر علم کی مبارک ہو۔ ایک دوسری روایت میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے تو بیٹھ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھی؟ میں نے نہیں میں جواب دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جی ہاں۔ میں نے کہا نماز؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ روزے کے بارے میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ؟ تو وہ کہنے لگے، اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمایا، اشیاء کے مالک کا صدقہ یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے نبی کون تھا؟ فرمانے لگے آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا وہ نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکلم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 سے کچھ زیادہ ہے۔ ایک جمع غفیر تھا اور ایک مرتبہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ ناظرین، یہ فضیلت آیت الکرسی کے رازوں میں سے ایسا راز ہے کہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ جانتے بھی ہیں وہ اتنے آسان،
اسم اعظم کے باوجود بھی اس سے استفادہ نہیں کر رہے۔ تو ناظرین، آپ آج ہی سے آیت الکرسی کو اپنی دعا کا حصہ بنائیں اور اس اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ ضروری ہے کہ دعا کی قبولیت کی باقی شرائط کا خیال بھی رکھا جائے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے قرآن پاک کی جو سب سے عظیم آیت، جس کی تلاوت اللہ پاک خود فرماتے ہیں اور جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ آیت پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا کی جو بھی قیمتی چیز مانگتا ہے اللہ اسے خوشی خوشی عطا فرما دیتا ہے۔ اس کو کب، کہاں، کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ تو ناظرین، اس آیت کو آپ ویسے تو صبح و شام کے اذکار میں شامل کریں، لیکن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر درود شریف کا ورد جاری کریں تو اس کی اہمیت اور فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عظیم آیت پڑھ لینی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات والارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان سے پوشیدہ ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہی بلند و بالا عظمت والا ہے۔ اس آیت کو آپ نے کم از کم 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، کیونکہ توحید کی اس اہم آیت میں کہ جس کی دعوت تمام انبیاء اور رسول نے دی ہے کہ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، وہی پیدا کرنے والا، وہی رزق دینے والا اور وہی اس پوری دنیا کے نظام کو تنہا چلانے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم سب اس کے بندے ہیں اور ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہی مشکل کشا، حاجت روا اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اس نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے۔ آخر میں تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کثیر عطا فرمائے گا، آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں پر غالب فرمائے گا۔ اس سورت کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے پھر سے درود پاک پڑھ لینا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی خواہشات ہوں گی، جو بھی مرادیں ہوں گی وہ پوری ہو جائیں گی۔ آپ دنیا کی کوئی بھی قیمتی چیز کی تمنا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ خوشی خوشی عطا فرما دے گا۔ اس کے علاوہ آپ اس آیت کو گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت اور اپنے مشکل اوقات میں پڑھنے کا معمول بنا لیں، اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ اس آیت کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کی تمام آفتوں، مصیبتوں، شیطانی وسوسوں اور شر سے حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
آمین۔ ناظرین، آخر میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کومنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔